کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اسما نواز پاکستان کیوں نہیں آتی؟ پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد اسما نواز کے ساتھ فوجیوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا۔ کیپٹن صفدر جن دنوں نواز شریف کے ملٹری سیکٹری ہوا کرتے تھے تو ایسے میں ان کا دونوں ٹین ایج بہن مریم اور اسما سے پہلا انٹریکشن کیسے ہوا تھا؟ اس بات میں کیا صداقت تھی کہ میاں شریف مرحوم نے جدہ میں اپنی کم عمر پوتی کی شادی خفیہ طور پر 60 سال کے سعودی شہزادے سے کر دی تھی؟ اسما نواز کی اولاد میں کون کون ہے اور وہ کتنی امیر ہیں؟ اور ہاں، اسما نواز پردہ کیوں کرتی ہیں اور ان کی سیاست میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چھوٹی بہن اسما نواز شریف کی لائف سٹوری آج کی ایکسکلوزیو ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ نے کبھی جھنگ سے چنیوٹ کی طرف سفر کیا ہو تو وہاں آپ کو ایک بہت بڑی شوگر مل نظر آئے گی جس کا نام رمضان شوگر مل ہے۔ یہ شوگر مل شریف فیملی کی ملکیت ہے۔ نواز شریف شہباز شریف کے دادا میاں محمد رمضان ہندوستان کے شہر امرتسر میں رہا کرتے تھے۔ آزادی کے بعد میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں مراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں 7 بھائی لوہے کی صنعت سے وابستہ ہو گئے۔ میاں محمد شریف نے اپنے بڑے صاحبزادے میاں محمد نواز شریف کی شادی برادری سے باہر کروائی۔ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم ریحانہ بٹ اندرون لاہور کے علاقے مصری شاہ کی ایک پڑھی لکھی فیملی کی لڑکی تھی۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ بٹ کی صاحبزادی کلثوم بٹ اور میاں محمد نواز شریف کے 4 بچے ہوئے۔ بیٹوں کے نام حسن نواز اور حسین نواز، جبکہ بیٹیوں کے نام مریم نواز اور اسما نواز شریف ہے۔ یہ لاہور کے پوش ترین علاقے ماڈل ٹاؤن میں واقع ہاؤس نمبر 188 ہے جس کے گیٹ پر میاں محمد شریف کا نام لکھا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں نواز شریف کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اسما نواز نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا۔ میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کی بیٹی اسما نواز بھی اپنے دیگر بہن بھائیوں کی طرح اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کر رہنے لگے۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں وزیر اعظم نواز شریف کا ADC مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کیپٹن محمد صفدر اعوان کو لوایا گیا۔ کیپٹن صفدر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی یونیفارم میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے تھے۔ جب میں نواز شریف کا ADC ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں مریم اور اسما پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتی پھرتی نظر آتی۔ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا، یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ سال 1992 میں مریم نواز کی شادی میاں نواز شریف کے ملٹری سیکٹری کیپٹن صفدر اعوان سے انجام پائی تھی۔ اسما نواز کی سکولنگ اور کالج تک کی تعلیم پاکستان میں ہوئی۔ بیگم کلثوم نواز اپنی کتاب جبر اور جمہوریت کے صفحہ نمبر 16 پر جنرل پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ ہم خواتین کو ماڈل ٹاؤن والے گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔
میرے ساتھ میری بیمار والدہ، ایک بہن اور چھوٹی بیٹی اسما کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ گھر میں ہم 4 عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ تھا اور گھر کے باہر فوجی پہرا لگا ہوا تھا۔ یہ 13 اکتوبر کا دن تھا اور میرے والد کی وفات کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ ایسے میں اسما نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے میری بیمار والدہ، جو اس کی نانی لگتی تھیں، اس کی خدمت کی۔ پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کی بات اسما نواز بھی اپنی فیملی کے ہمراہ سعودی عرب چلی آئیں اور یہاں جدہ میں رہنے لگی۔ دوستو، آپ اس فوٹوگراف میں بیگم کلثوم نواز کے پیچھے ان کی صاحبزادی اسما نواز کو کالے رنگ کا برقع پہنے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب میاں محمد شہباز شریف کی اہلیہ نصرت ہیں، جو کہ نواز شریف شہباز شریف کے چچا میاں مراج الدین کی بیٹی ہیں۔ جبکہ اس فوٹو میں کلثوم نواز کے ساتھ دونوں صاحبزادیاں مریم اور اسما نواز نظر آتی ہیں۔ چونکہ اسما نواز خود کو میڈیا سے دور رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے حوالے سے ہمارے یہاں کم ہی گفتگو کی جاتی ہے، اور شاید ان کے اکا دکا تصاویر کس کے پاس محفوظ ہوں۔ نون لیگ کے مخالف کیمپ کی بات کریں تو ہمیشہ سے مریم نواز اور اسما نواز کے حوالے سے انتہائی غلط خبریں پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ ماضی قریب میں جیسے مریم نواز کا قطری شہزادے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو ایسے ہی اسما نواز کے بارے میں بھی گمراہ کن افواہیں پھیلائی گئیں۔ آج بھی نون لیگ کے مخالفین سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ دھڑلے سے شیئر کرتے ہیں کہ سعودی عرب جلا وطنی کے دوران نواز شریف نے اپنی کم عمر بچی اسما نواز کی شادی سعودی رائل فیملی کے 55 سالہ شخص کے ساتھ خفیہ طور پر کر دی تھی، جس کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ پھر نواز شریف کے بہتے آنسو دیکھ کر اسحاق ڈار نے اپنے بیٹے کو اسما سے شادی کے لیے کہا۔ شروع میں تو اسحاق ڈار کا بیٹا اسما سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اسحاق ڈار نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اس شادی سے ہمیں کتنا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ آمادہ ہو گیا۔ دوستو، ہمارا ماننا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی کسی پر پرسنل اٹیک اور کردار کشی کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسما نواز اور سعودی شہزادے کی شادی والی خبر سراسر جھوٹ تھی۔ سال 2004 میں سعودی جلا وطنی کے دوران اسما نواز کی شادی اسحاق ڈار کے بڑے بیٹے علی مصطفیٰ ڈار سے جدہ میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ شادی کے تقریب میں قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے اور تقریباً 80 لوگوں نے شادی میں شرکت کی۔ شادی کے اگلے برس اسما نواز اور علی ڈار کے گھر میں 6 جون کو بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم کے بعد ایک بیٹی حلیمہ کی پیدائش ہوئی، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ نواز شریف کے نواز ابراہیم ڈار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آٹزم نامی ایک بیماری کا شکار ہیں اور وہ اپنے دیگر بھائی بہن سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آٹزم بیماری میں مریضوں کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ دماغی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے داماد علی مصطفیٰ ڈار اپنی اہلیہ اسما ڈار کے ہمراہ دبئی میں رہتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ سے وابستہ علی ڈار HDS گروپ کے CEO ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مہنگے ترین علاقے دبئی مرینا میں 5 سے زیادہ بلند و بالا ٹاورز نواز شریف کی صاحبزادی اسما نواز اور ان کے شوہر کی ملکیت ہیں۔ HDS گروپ کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا HDS ٹاور 39 منزلہ ہے۔ علی ڈار کا بزنس صرف کنسٹرکشن تک محدود نہیں
बल्कि दुबई, अबू धाबी और शारजा में उनके कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ क्लब्स और इंटरनेशनल स्कूल भी हैं। अली डार दुबई में रहते हुए HDS रेंट ए कार सर्विस भी चलाते हैं, जिस पे दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। अली डार हजवेरी ट्रस्ट फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। आज से चंद बरस कबल जब पनामा केस की छानबीन के लिए GIT का काम कर रही थी, तो ऐसे में अस्मा नवाज का नाम भी खबरों की जीनत बना था। जिन दिनों बेगम कुलसूम नवाज लंदन में जेरे इलाज थी, ऐसे में PTI के कारकुनान रोज ऐसी पोस्ट शेयर करते थे कि नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी अस्मा नवाज अपनी वालदा की तीमारदारी करने की बजाय दुबई में मजे ले रही हैं। अस्मा नवाज चूंकि सोशल मीडिया से खुद को दूर रखती हैं, यही वजह है कि वो तो खामोश रहीं, लेकिन उनके शौहर अली डार का बयान हमारे प्रेस की शह सुर्खियों में आया। अली डार के मुताबिक जो लोग ऐसे फजूल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अस्मा नवाज लंदन में अपनी वालदा के साथ नहीं है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि वो पिछले 4 माह से अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में मुकीम हैं। शरीफ खानदान से जुड़े हर शख्स का मीडिया पर आना फर्ज नहीं है। आज से चंद साल पहले पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी ने यह दावा किया था कि अस्मा नवाज के शौहर अली डार ने दूसरी शादी कर ली है और अस्मा नवाज अब दुबई छोड़कर पाकिस्तान आना चाहती हैं। वाज़िया रहे कि ये खबरें ऐसे वक्त में सामने आई थीं जब अस्मा नवाज के ससुर इसहाक डार और मारवी मेमन की मुबैना शादी की खबरें भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थीं। आज की बात करें तो सियासत के गन से कोसों दूर और मीडिया की आंख से ओझल अस्मा नवाज दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। वो एक आइडियल हाउस वाइफ है। उनका कभी भी सियासत में आने का कोई प्लान नहीं है। आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि अस्मा नवाज के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत से जैली अकाउंट्स चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका ऑफिशियल पेज नहीं है। 3 मरतबा वजीर आज़म पाकिस्तान रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज के ससुर इसहाक डार इस वक्त पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, उर्दू अलर्ट सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।